بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ بے پناہ نوازے گا۔ توجہ دھیان سے کریں، محبت سے کریں، تھوڑی سی جو ہے توجہ لازمی دیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں صرف زبان نہ پڑھے، دل بھی متوجہ ہو، تو پھر بہت جلدی فیض ملے گا، دعائیں بہت جلدی قبول ہوں گی۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جس دوران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میرا اکیڈمک پیریڈ چل رہا تھا اور اس دوران میں ہاسٹل میں رہتا تھا، کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد میں گھر جاتا اور پورا ہفتہ ہاسٹل میں رہتا۔ اب جب میں گھر گیا تو ہمارے ہاں جو نزدیک میں مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھ رہا تھا ایک دن، اور تھرسڈے کا وہ دن تھا، اور مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور بہت رو رہے ہیں۔ میں بہت بے چین ہوا اور عجیب پریشانی مجھے لاحق ہوئی کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے جو یہ اس وقت مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے اپنی نماز ختم کی اور ان بزرگ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا، میرے ساتھ کافی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اور نہ ہی اچھا رشتہ مل رہا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی انتظام ہے۔ اگر رشتہ آ بھی جائے تو ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ اس کی شادی کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ مجھ پر 2 اور 3 لاکھ کا قرضہ ہے، یعنی 2 یا 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اور جو میرے بیٹے ہیں وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہتے، ہمارا خرچہ نہیں اٹھاتے، ہماری کوئی مدد نہیں کرتے، اور یقین جانے مجھے لگتا ہے میں بے بس ہو چکا ہوں۔ اسی لیے یہاں بیٹھا رو رہا ہوں کہ اللہ کوئی انتظام فرما دے، میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، غیب سے مدد ہو جائے، میرا قرضہ اتر جائے، رشتے کے انتظام کے ساتھ ساتھ شادی کا بھی انتظام ہو جائے، میری بچی اپنے گھر کی ہو جائے، کیونکہ بھائی تو اس کو دیکھ نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے بہت دکھی ہوں۔ جب میں نے ان کی پوری بات سنی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو اور امید مت چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ دکھی آدمی تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اسے توجہ دھیان اور یقین سے کریں، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو بہرحال انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ان سے کہا کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ۔ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ۔ اس کے بعد 500 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ یہی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، آپ کوشش کریں کہ عشاء کے بعد پڑھیں، اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی وقت پڑھیں توجہ دھیان سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اور جن لوگوں کو آپ نے مطلب پیسے دینے ہیں، قرضہ لیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے، پیسوں کا انتظام بھی ہوگا، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے کچھ عرصے لگاتار پڑھیں، بغیر غیب دیے پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو پورا گھر پڑھیں، آپ اس کی برکات دیکھیں، اور پھر مجھے ملیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اسے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملے۔ بہرحال انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، بہت خوش ہوئے، اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ آج بندہ جس وقت یہ دعا لکھ رہا ہے، اس وقت وہ لڑکی جو کہ جس کی شادی کے لیے اس کے والدین پریشان، تو اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے۔ وہ بابا مجھے کچھ عرصے بعد ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میں نے اسے لگاتار پڑھا اور بہت توجہ دھیان سے پڑھا، اس کی برکت سے جن لوگوں کو مجھے پیسے دینے تھے، قرضہ دینا تھا، قرضے کے پیسے لوٹانے تھے، ان لوگوں نے اپنے پیسے معاف کر دیے، قرضہ معاف کر دیا، اور میری بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے، اس کا رشتہ آیا تھا، ہم نے اس کی منگنی کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل بہت اکثیر ہے۔ آپ پہلے 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ، پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیے، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے یہی درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ۔ اس سے رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، دشمن کے خوف سے نجات ملتی ہے، غم مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے، حتیٰ کہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد سے نجات ملتی ہے، بیماری میں شفا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ آپ اسے جب پڑھنا شروع کریں گے، 1 ہفتے میں آپ کو نتائج دکھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو دعا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔
تو اگر ہم اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، جو چیز بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گی، اور اس کی برکت سے بیماریوں میں بھی شفا ہوتی ہے، کیونکہ اسے پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس جب سے انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا ان کے حالات بدل گئے، اور اس وقت وہ بہت خوش اور مطمئن ہے الحمدللہ۔ تو بس آپ بھی جب کسی کو پریشان دیکھا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور کوئی نہ کوئی عمل جو آپ کی زندگی میں تاثیر رکھتا ہو ضرور بتایا کریں، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ملے۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر رزق کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے، تو جب بھی گھر میں داخل ہوں ایک دفعہ سلام کیا کریں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ لیا کریں، اس سے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ رات سوئیں تو سورہ اخلاص لازمی پڑھا کریں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھا کریں، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بس اعمال ہیں جو بندہ اگر کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور دلی سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے جس کو بتایا اسے بہت فائدہ ملا، جس مقصد کے لیے پڑھا اس میں کامیابی ملی، جس پریشانی کے لیے پڑھا اس میں پریشانی ختم ہوئی، جس بیماری کے لیے پڑھا اس سے نجات ملی، مالی مسائل حل ہوئے، قرض ادا ہوئے، شادیاں ہوئی، ذہنی قلبی سکون ملا، خوشیاں ملی، راحت ملی، صحت ملی۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت اکثیر عمل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس 100 دفعہ درود شریف، بیچ میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے نیت یہ رکھیں کہ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے خزانوں سے مجھے نواز دے، بے حساب نواز، بلا تاخیر، بلا شرائط عطا فرما، اور ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات دیں۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے لگاتار کریں، اور اگر سب گھر والے کر سکتے ہیں تو سب کریں، بہت جلدی نتائج ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانیاں حل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔